اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ اسی عشرے میں ادا کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ غرض رمضان المبارک کے بعد یہ ایام اخروی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں، قربانی کریں۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کے خصوصی فضائل وارد ہوئے ہیں، جن میں سے بعض احادیث یہاں آپ کے سامنے میں بیان کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کرو۔ ان ایام میں ہر شخص کو تکبیر و تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، خصوصی طور پر اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی بزرگی بیان کی گئی ہے۔ ان دنوں کی عزت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ در ذیل نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ 10 نعمتیں کون سی ہیں؟ آپ بھی سن لیجئے کہ عمر میں برکت اور صحت فرماتا ہے، مال میں زیادتی عطا کرتا ہے، اہل و عیال کی حفاظت کر کے حوصلہ افزائی کا فرماتا ہے، گناہوں کا کفارہ عطا فرماتا ہے، اس شخص کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے نزاع کے وقت کی تنگی میں آسانی پیدا کرتا ہے، ظلمت میں روشنی عطا فرماتا ہے، نیکیوں کے اجر کا پلڑا بھاری کرتا ہے، جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، جنت کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دن اگر کسی نے اسی عشرے میں کسی مسکین کو کھانا کھلایا یا خیرات دی تو گویا اس نے پیغمبروں کی سنت پر عمل کیا۔ ناظرین، یہ 10 انعامات کسی اور مہینے میں نہیں ملتے، بلکہ یہ صرف اور صرف اس ذی الحجہ یعنی جو اسلامی مہینہ ہمارا سال کا جو آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، اس میں ہی یہ ساری کرامات ملتی ہیں۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لوگ اس ماہ مقدس میں حج کرتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کے پہلے عشرے کا نام قرآن پاک میں ایام معلومات آیا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ان 4 برکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں نوافل کثرت سے پڑھیں، روزے، تلاوت قرآن پاک، تسبیح و تہلیل اور صدقات و خیرات وغیرہ اعمال کا بہت بڑا ثواب اجر ہے، اور بالخصوص اس کے پہلے 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ قسم ہے مجھے فجر کی عید قربان کی اور 10 راتوں کی جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور قسم ہے جفت اور طاق کی جو رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں، اور قسم ہے اپنے حبیب کبریا کے معراج کی رات کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
دنوں میں کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں جس میں نیکیاں کی جائیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فی سبیل اللہ جہاد بھی نہیں؟ فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ پھر عرض کیا فی سبیل اللہ جہاد بھی نہیں؟ تو فی سبیل اللہ جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص کے اپنی جان و مال لے کر نکلا پھر اس سے کچھ نہ لے کر واپس آیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ صحیح ابو عوانہ اور صحیح ابن حبان میں حدث جابر سے مروی ہے کہ ذی الحجہ کے عشرے سے افضل کوئی دن نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سال میں افضل دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو وہ ان دنوں کی طرف رجوع کرے، اور اگر تمام دنوں میں افضل دن کے روزے کی منت مانی تو یوم عرفہ کا روزہ رکھے، اور اگر ہفتے میں افضل دن کے روزے کی منت مانی تو جمعہ کا روزہ رکھے۔ ناظرین، آپ کے لیے جو میں آج کے دن وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا عمل میں آپ کو بتاؤں گی کہ انشاءاللہ عز و جل اس کے کرنے کی وجہ سے آپ کا پورا سال ایسے خوشیوں میں گزرے گا، آپ کا جو تنگیاں، آپ کے جو مسائل پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ذی الحج کے ابتدائی دنوں کے روزے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ عشرہ ذی الحج میں اسلاف دو چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، ایک ذکر الہی اور تکبیرات، دوسرا عمل اسلاف کا عشرہ ذی الحج میں روزہ رکھنے کا تھا، کیونکہ اس عشرے میں عمل صالح کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کی حدیث ذکر کی جا چکی ہے کہ اس عشرے میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب ہے کسی اور دن میں نہیں، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اور روزہ بہترین عمل ہے اس لیے وہ اس میں شامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 9 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں ترک کرتے تھے: عاشوراء کا روزہ، عشرہ ذی الحج کے 10 دن کے روزے، 3 دن کا روزہ ہر مہینے میں، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت۔ ایک اور روایت میں اس طرح آیا ہے کہ بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں عاشوراء کا ہر ماہ 3 دن کا روزہ رکھتے تھے اور صبح ہونے کی نیت کے بعد 2 رکعت نفل سنت پڑھتے تھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا چھوٹا سا عمل آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آج سے ہی نیت فرما لیجئے کہ آپ 10 دن کا روزہ رکھیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ جو بھی نیت اپنے دل میں رکھ کر روزہ رکھیں گے، آپ کی وہ دعا قبول ہوگی، آپ کی وہ حاجت مقبول ہو جائے گی۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔